کچھ دن پہلے میرا دوست بہت پریشان اور شدید غصے میں میرے پاس آیا۔ غصے سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سلام کیا، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ چکا تھا حالات خراب ہیں۔ میں نے پانی کا گلاس آگے بڑھایا۔ وہ خاموش تھا۔ پانی کا گلاس منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ میں اپنے کام میں مصروف رہا۔ میں اس کے غصے کا کم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا تو مجھے کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا، اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے بہت حیرانگی ہو رہی تھی کیونکہ میرا یہ دوست تو چند میرے ایسے دوستوں میں سے تھا جو اپنی بیوی کے نام پر سانس وار دیتا تھا۔ میں نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا اور سوالیہ انداز میں پوچھا، تم تو کبھی ایسے نہیں تھے۔ تم تو مرد ہو جو اپنی بیوی کی خواہش اس کی زبان سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتے تھے۔ تم تو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے ہو جتنی شاید اس زمانے میں کوئی کرتا ہو۔ وہ بولا، فارس سب ختم ہو گیا ہے۔ اب میں اس کے ساتھ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ میں اس کا نام تک نہیں سننا چاہتا اب۔ بس اسے طلاق دے کے جان چھڑانی ہے۔ اسے کیسے بھی ہو طلاق دینی ہے اسے۔ میں نے اسے سمجھایا، پاگل نہ بنو، تمہارے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا فارس، اور نہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ میں نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اسد میں جانتا ہوں تم دونوں میں بے پناہ محبت تھی، بلکہ تم دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ بھابھی اور تم ایک دوسرے کے بنا ایک پل بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ تم بھابھی کے بنا اور بھابھی تمہارے بنا خاک ہیں۔ اسد غصے سے بولا، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی، ہوا کیا ہے؟ چلا کر بولا، وہ میرے بہن بھائیوں کی عزت نہیں کرتی۔ میرے بہن بھائی گھر آ جائیں تو اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے میری بیوی کسی لڑکے کے ساتھ فون پر بات بھی کرتی ہے۔ میں حیران ہوا، اسد تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں بھابھی کی گارنٹی دے سکتا ہوں وہ ایسی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، تم کو کس نے کہا کہ بھابھی کسی لڑکے سے بات کرتی ہیں؟ تو چونک کر بولا، میری بھابھی نے مجھے بتایا ہے۔ میں سب سمجھ گیا تھا۔ پھر بولا، جب میں نے اس سے کچھ پوچھا تو مجھے غصے میں بولی، اپنے باپ کا ہے تو مجھے طلاق دے دو۔ اب میں اسے ہر حال میں طلاق دوں گا۔ میں نے سب سے مشورہ کر لیا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں دے دو طلاق۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ میں نے اسے یاد دلایا، پاگل تم کو یاد ہے جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تم کو بہت زخم آئے تھے۔ میں نے دیکھا تھا اس وقت تمہاری بیوی کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو، تمہارے لیے روتے ہوئے، تمہاری شفا کی خاطر دعا مانگتے ہوئے۔ تم کو کیسے سنبھالا تھا، تم کو سینے سے لگا کر رکھا تھا، تمہارے درد میں آ بھری، تمہارے زخموں کو چوما، تمہارے ہر درد پر آنسو بہائے، تمہارے لیے رات رات بھر جاگی۔ وہ خاموش تھا۔ لیکن اس نے مجھے کہا ہے کہ باپ کی اولاد ہو تو طلاق دو۔ میں نے پوچھا، اب بیوی کہاں ہے تمہاری؟ غصے سے بولا، گھر ہی ہے، لیکن میں اس سے بات نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا، اب چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا، بس طلاق۔ میں اس کے سامنے بیٹھا، سنو، کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے؟ میری طرف دیکھ کر بولا، بے انتہا۔ میں نے پوچھا، چلو طلاق سے پہلے اس محبت کو یاد کرتے ہیں۔ چلو مان لیا تمہاری بیوی نے تمہاری گستاخی کر دی، اسے کچھ لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں۔ چلو طلاق دے دو تم۔ جس ہمسفر سے تم بے پناہ محبت کرتے تھے وہ تم سے بچھڑ جاتی ہے، تم اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتے ہو، تم اس کے لیے، وہ تمہارے لیے اجنبی ہو جاتی ہے۔ چلو سوچو تو صحیح، تمہاری محبتیں رائگا جاتی ہیں، تم پتھر دل ہو کر انا میں چھوڑ دیتے ہو۔ جس کے سر درد پر تم پریشان ہو جاتے تھے اسے زندگی بھر کا درد دے دیتے ہو۔ تم نے چھوڑ دیا، بچے بے گناہ فنا ہو گئے، تمہاری بیوی کچھ سال ماں باپ کے گھر رہتی ہے، پھر اس کے ماں باپ بیٹی کو بوجھ کم کرنے کے لیے کسی طلاق یافتہ شرابی یا کسی بوڑھے سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اپنی زندگی کو خاک ہوتا دیکھتی ہے۔ وہ تمہاری ٹھکرائی ہوئی زندہ لاش بن کر سر جھکائے غموں کی دلدل میں ڈوبنے لگتی ہے۔ پھر کوئی اور اس کا ہمسفر بن جاتا ہے۔ وہ تمہارے پاس لوٹنا چاہتی ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ تم کو بھی احساس ہونے لگے کہ تم نے اسے چھوڑ کر غلطی کی۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی تم نے بڑھا لی تھی۔ لوگوں کی سن کر اپنا گھر اجاڑ لو۔ تم اسے یاد کرو، اس کی وفائیں یاد کرو۔ تمہارے بچے ماں کو تلاش کریں تم سے، تم اسے گھر لانا چاہو، تمہارا دل پھٹ جانا چاہتا ہو، پھر تم کو کوئی بتائے وہ بیچاری بہت دردناک زندگی گزار رہی ہے۔
تم جو اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کی بات کرتے ہو، ہر مہینے اسے شاپنگ کرواتے ہو، تمہارے بعد عید کو بھی نئے کپڑے نہ پہنے۔ کبھی تم اسے دیکھ لو، وہ ہاری ہوئی زندہ لاش تم کو اپنا گناہ پوچھ رہی ہو، تب تم کو فارس کی باتیں یاد آئیں گی۔ عورت نے دنیا کی سرد ہوا محسوس نہیں کی ہوتی، وہ کبھی غصے میں کچھ بول دے تو درگزر کر جانا، وہ محبت میں گرفتار کبھی گستاخی کر بیٹھے تو نفرت کی آگ جلانے کی بجائے صبر سے اسے محبت کا دیا جلا کر اسے معاف کر کے سینے سے لگا لینا۔ میرے دوست کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے، وہ بنا کچھ کہے گھر کو بھاگا، گھر داخل ہوا، بیوی بچوں کو گود میں لیے اداس بیٹھی تھی۔ اسد گھر داخل ہوا، اسد نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بولا، کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کی بیوی ڈر رہی تھی، کمرے میں گئی۔ اس سے پہلے اسد کچھ کہتا، بیوی نے اسد کے پاؤں پکڑ لیے۔ اسد جی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے نہ چھوڑنا، میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے۔ بس مجھے نہیں سمجھ آیا تھا میں نے کیسے وہ الفاظ آپ کو بول دیے تھے، میں نے اللہ سے بھی بہت معافی مانگی ہے۔ اسد نے کہا، پاؤں چھوڑو میرے۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا، جب تک معاف نہیں کرتے میں پاؤں نہیں چھوڑوں گی۔ اسد نے پھر کہا، آسماں پاؤں چھوڑو۔ اس بار بیوی نے اپنے ہونٹ پاؤں پہ رکھ دیے۔ اسد، مر جاؤں گی آپ کے بنا، آپ نہ جدا کرنا مجھے خود سے۔ وہ رو رہی تھی۔ اسد کو احساس ہونے لگا تھا کہ وہ انا اور غصے اور لوگوں کی باتوں میں اپنا گھر جلانے والا تھا۔ بیوی روتے ہوئے بولی، 10 دن سے آپ نے مجھ سے بات نہیں کی، مجھے سینے لگا لیں۔ اسد نے جھک کر آسماں کو تھاما، آنسو صاف کیے اس کے اور پیار سے بولا، میری جان، بھٹک گیا تھا میں، مجھے معاف کر دو، میرا دل اب تمہارے لیے صاف ہے۔ تم پچھلے 10 دن سے بجھی سی ہو، مجھے منانے کی کوشش کرتی رہی، میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن میں تم کو چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ جاؤ بچوں کو ریڈی کرو، خود بھی تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر ڈنر کرنے جائیں گے۔ اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ تھاما اور جینے لگی تھی۔ فارس اتنا کہے گا، چھوٹی سی زندگی ہے، کسی کو دکھ نہ دو، محبتیں بانٹو نہ یار، چھوڑو نہ رسوا کرنا، رلانا، فنا کرنا، آنسو دینا، خاک کرنا، لوگوں کی سن کر نفرت کی آگ میں، انا کی جنگ میں راستے بدلنا چھوڑ دو۔ زندگی کا کیا بھروسہ کب سانسوں کا سفر ختم ہو جائے۔ محبتیں بانٹو نہ، ہر پڑھنے والا شادی شدہ مرد، ہر پڑھنے والی عورت، سب شکوے مٹا کر اپنے ہم سفر کو سینے سے لگا لو، چھوٹی سی غلطی زندگی ہلا سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہمارا مقصد مشورے سے اصلاح کرنا ہے، اور مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔